بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، شیخ محمد بن جمیل زین رحمہ اللہ نے شرک اصغر کے انواع اور اقسام ذکر کیے ہیں۔ شرک اصغر کی دو قسمیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ سب سے پہلے قسم ہے ریاکاری، یہ شرک اصغر ہے، اور دوسرا کہ کوئی آدمی گفتگو میں یہ کہے جو اللہ چاہے اور فلاں چاہے، یہ شرک ہے، اللہ کے ساتھ شرک اصغر ہے۔ بلکہ یہ کہنا چاہیے جو اللہ چاہے اور پھر فلاں چاہے۔ اور تیسری قسم جو شیخ نے ذکر کی ہے شرک اصغر کی تیسری مثال ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائے۔ قسم کیا ہوتی ہے؟ جملے کی تاکید۔ جیسے میں آپ کو خبر دوں کہ فلاں حادثہ ہو گیا، آپ کو اس جملے پہ بھروسہ ہے، اعتماد ہے، مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ یقین ہے آپ کو، تو میں کہتا ہوں اللہ کی قسم یہ ہو گیا ہے۔ تو جیسے اللہ کی قسم کھائی جاتی ہے، اس جملے کے اندر تاکید پیدا ہوتی ہے، اور سامنے والا شخص اس کا انکار نہیں کر پاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کی تعظیم کرتا ہے۔ اسی لیے ہم کیا کرتے ہیں، کوئی معاملہ بڑا ہو یا پھر ہمیں لگتا ہے کہ سامنے والا اسے نہیں مان رہا ہے، تو ہم وہاں اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ اللہ کی قسم ایسے ہی انہوں نے کہا، اللہ کی قسم ایسے ہی ہوا ہے۔ تو قسم حقیقت میں تعظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کی وجہ سے انسان اس جملے کو سچ مان لیتا ہے۔ یہ تعظیم صرف اللہ ہی کی جائز ہے۔ اگر کوئی آدمی کہتا ہے میری والدہ کی قسم، یا میرے والد کی قسم، یا میرے سر کی قسم، یا زندگی کی قسم، تو اس نے یہ جو تعظیم اللہ کے لیے ہونا چاہیے تھا، اس نے غیر اللہ کے لیے پھیر دیا، اور یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ اس تعظیم کا حقدار صرف اور صرف اللہ ہے، جس کا نام سن کر کے آدمی کو یقین ہو جائے، سامنے والے پہ اعتماد ہو جائے۔ یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شایع نشان ہے۔ اسی لیے شیخ نے تیسری قسم ذکر کی شرک اصغر کی، کہ کوئی آدمی اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھاتا ہے۔ اس کا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی آدمی قسم کھا لے، مثال کے طور پر کوئی کہے نبی کی قسم یا ولی کی قسم، تو اس قسم کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ شرک اکبر ہے، اس سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یا یہ شرک اصغر ہے؟ کب شرک اکبر ہوگا، کب شرک اصغر ہوگا؟ اس کی تفصیل یہ ہے، اگر کوئی آدمی نبی کی قسم کھائے، یا ولی کی قسم کھائے، یا فرشتے کی قسم کھائے، اس کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ لوگ بھی کائنات میں تصرف کرتے ہیں، ان کے پاس بھی نفع نقصان کا اختیار ہے۔ یہ عقیدہ رکھتے ہوئے اگر کوئی قسم کھاتا ہے، اس قسم سے وہ اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ کوئی انتقال کے بعد بھی نفع نقصان کا مالک ہے، کائنات کا نظام چلاتا ہے، اور پھر وہ غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے، تو یہ شرک اکبر ہے۔ دوسرا یہ کہ کوئی آدمی عقیدہ نہیں رکھتا ہے کہ مرنے کے بعد یا وفات کے بعد وہ کائنات کا نظام چلاتے ہیں، تصرف کرتے ہیں، اور عقیدہ رکھے بغیر ان کے نام کی قسم کھاتا ہے، تو یہ شرک اصغر ہے۔ یعنی یہ بھی شرک ہے اللہ کے ساتھ، لیکن یہ شرک اصغر ہے۔ اس نے تعظیم جو اللہ کی ہونا چاہیے تھا، اس تعظیم کو غیر اللہ کے لیے پھیر دیا، اس لیے یہ شرک اصغر ہے۔ تو ان دو تفصیلات کے ساتھ اسے سمجھا جائے، یہ قسم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جائز ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا۔ شیخ نے دلیل ذکر کی سورۃ تغابن کی آیت نمبر 7، قل بلا وربی لتبعثن، اللہ کے نبی آپ کہیے کیوں نہیں، اور میرے رب کی قسم لتبعثن، تمہیں دوبارہ ضرور بھی ضرور اللہ تعالیٰ قبروں سے اٹھائے گا۔ نبی سے کہا گیا آپ قسم کھا کے کہیے لوگوں سے، قیامت کے واقع ہونے پر نبی کی قسم ہے، اور نبی نے قسم کھائی ہے اللہ کی، اور قرآن میں یہ مذکور ہے، اللہ نے کہا نبی آپ قسم کھائیے اور کہیے میرے رب کی قسم، تمہیں ضرور بھی ضرور اللہ تعالیٰ موت کے بعد زندہ کرے گا۔ تو قسم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوائی گئی، اور وہ بھی صرف اللہ تعالیٰ کی، کسی اور کی قسم نہیں۔ اور حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، اگر کسی نے اللہ کے علاوہ دوسرے کی قسم کھائی، اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ اور تیسری دلیل ہے صحیح بخاری و مسلم کی جو شیخ نے ذکر کی ہے، من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، جو قسم کھانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اللہ کی قسم کھائے، او لیصمت، یا پھر اسے خاموش رہنا چاہیے۔ کثرت سے قسمیں نہیں کھانا چاہیے، کثرت سے قسم کھانے سے قسم کی اہمیت کم ہو جاتی ہے۔
اللہ کی تعظیم جو سامنے والے کے دل میں ہوتی ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے. بات بات پہ قسم کھا رہا ہے، ہر بات پہ جھوٹی باتوں پہ قسم کھا رہا ہے، یہ بہت قبیح ہے، بہت برا ہے. اب جانتے ہیں ایسے مسلمان بھی گزرے ہیں جنہوں نے چوریاں کی، پکڑے گئے، اور جب ان سے قاضی نے پوچھا تم نے چوری کی ہے، اس نے کہا میں نے چوری نہیں کی. قاضی نے کہا کھاؤ اللہ کی قسم کہ تم نے چوری نہیں کی. انہوں نے اپنے ہاتھ کٹوا لیے لیکن اللہ کی جھوٹی قسم نہیں کھائی. ایسے چور ہیں وہ چور. آپ سوچئے جن کے ہاتھ کاٹے گئے، آپ سوچئے ہمارے ہاتھ سالم میں جتنی تعظیم وہ اللہ کی کرتے تھے، آج ہم اتنے اللہ کی تعظیم نہیں کرتے. جھوٹی باتوں پر اللہ کی قسم کھاتے ہیں. اللہ کی ذات کو جھوٹ کے لیے استعمال کرنا اتنا قبیح ہے، وہ تصور سے بھی باہر ہے کہ کوئی آدمی جھوٹ کے لیے، دنیا کے لیے اللہ جیسی ذات کو اپنے جملے میں استعمال کرے، اور سامنے والا مسلمان دھوکے میں آ جاتا ہے. کیا کہتا ہے؟ اللہ کا نام لے رہا ہے، وہ اسے لگتا ہے شاید یہ سچا ہے. یہ بہت برا انجام ہوگا اس کا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی آدمی قسم کھائے اور اس میں جھوٹ بول رہا ہے. اللہ کی قسم کھائے تو سچائی کے ساتھ، جہاں اس کی ضرورت ہو، جہاں اس کی اہمیت ہو، اسی جگہ پر کھانا چاہیے. بار بار نہیں کھانا چاہیے، اس کی اہمیت گھٹ جاتی ہے. اور غیر اللہ کی قسم کھائے وہ تو اللہ کے ساتھ شرک ہے، کسی صورت میں وہ جائز نہیں ہے. اگر کوئی آدمی عقیدہ رکھتے ہوئے کہ جن کی میں قسم کھا رہا ہوں کائنات کا نظام چلاتے ہیں، تصرف رکھتے، یہ تو شرک اکبر ہے. اور اگر کوئی عقیدہ نہ رکھے تب بھی اللہ کے ساتھ شرک ہے، شرک اصغر ہے. شیخ نے ذکر کیا اگر کوئی انبیاء اولیاء کی قسم کھائے عقیدہ رکھتے ہوئے تصرف کا تو یہ شرک اکبر ہے. اور اگر کوئی آدمی عقیدہ نہ رکھتے ہوئے کھائے تب بھی اللہ کے ساتھ شرک ہے. آپ اندازہ کیجئے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کی جھوٹی قسم کھانا، اللہ کی جھوٹی قسم کھانا میرے نزدیک ہلکا ہے اس کے مقابلے میں کہ میں غیر اللہ کی سچی قسم کھاؤں. کیا مطلب ہے؟ کہ کوئی آدمی ہے جو غیر اللہ کی قسم کھا رہا ہے، سچی قسم کھا رہا ہے، بالکل سچ بول رہا ہے لیکن قسم نبی کی کھا رہا ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اس سے ہلکا میرے نزدیک یہ ہے کہ کوئی آدمی اللہ کی جھوٹی قسم کھا لے. اللہ کی جھوٹی قسم کھانا یہ شرک اکبر نہیں ہے، نہ اصغر ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے. اور کبیرہ گناہ ہونے کے باوجود یہ شرک سے چھوٹا درجہ ہے اس کا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے قول سے بتایا کہ شرک اتنا برا ہے کہ کوئی آدمی کبیرہ گناہ کرتا ہے، کبیرہ گناہ اس کے مقابلے میں ہلکا پڑ جاتا ہے. لہٰذا کوئی آدمی قسم کھائے وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قسم کھائے، غیر اللہ کی قسم نہ کھائے، اپنے ماں باپ کی، اپنے سر کی، اپنی زندگی کی. اور رہی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کئی چیزوں کی قسمیں کھائی ہے چونکہ وہ خالق ہے، اور اللہ جن چیزوں کی قسمیں کھاتا ہے ان چیزوں کی اہمیت بتانا مقصد ہوتا ہے، ان کا مقام بتانا مقصد ہوتا ہے. جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا والضحیٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی، والعصر، قسم ہے عصر کی، زمانے کی. تو جن جن چیزوں کے اللہ نے قسم کھائی ہے اس کی اہمیت بتانا مقصد ہے. لیکن بندے جب بھی قسم کھائیں گے وہ صرف اور صرف اللہ کی قسم کھائیں. اور حدیث میں بخاری مسلم کی اگر کوئی آدمی غیر اللہ کی قسم کھا لیتا ہے اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کہے. اگر کسی نے کہہ دیا ہے، کسی کی زبان سے نکل گیا میری ماں کی قسم یا والد کی قسم، اس طرح کے جملے نعوذ باللہ، اسے فوراً چاہیے کہ وہ لا الہ الا اللہ کہے. یہ کفارہ ہے اس کے اس غلطی کا. لہذا شیخ نے یہ 3 مثالیں ذکر کی ہیں شرک اصغر کی، تینوں کو یاد رکھیں کیونکہ ہم میں بہت سارے لوگ شرک اکبر کو تو جانتے ہیں، غیر اللہ کو سجدہ کرنا، غیر اللہ کی قربانی کرنا، شرک اصغر نہیں جانتے ہیں، شرک اصغر کی مثالیں نہیں جانتے ہیں. 3 مثالیں ذکر کی ہیں شیخ نے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. پہلا ریاکاری، یہ شرک اصغر ہے. دوسرا جملے میں یہ کہنا جو اللہ چاہے اور فلاں آدمی چاہے، یہ شرک اصغر ہے. اور تیسرا کہ کوئی آدمی اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھائے. یہ 3 مثالیں ہیں شرک اصغر کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک اکبر اور اصغر سے محفوظ رکھے، آمین. ھذا وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.